السلام علیکم دوستو، 14 فور ورلڈ کے معزز سامعین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، تاریخ میں آپ نے بہت سے شہروں کا تذکرہ تو ضرور سنا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایلڈوراڈو سٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایلڈوراڈو کا ذکر تاریخ کے ان پراسرار اور افسانوی قصوں میں ہوتا ہے جو انسان کے تجسس پسندی کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ سنہری شہر صدیوں سے کہانیوں، لوک روایات اور مہم جوئی کی دنیا کا حصہ رہا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایلڈوراڈو ایک ایسا شہر تھا جہاں زمین سونا اگلتی تھی اور وہاں کے حکمران اپنے جسم پر سونے کی تہ چڑھایا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی اس طرح کا کوئی شہر موجود بھی تھا یا یہ صرف اور صرف ایک افسانہ ہے؟ اسے کھویا ہوا سونے کا شہر کیوں کہا جاتا ہے؟ ایلڈوراڈو کے شہر کے بارے میں سب سے پہلے کہانی کب اور کہاں سے سامنے آئی؟ ایلڈوراڈو کی تلاش میں کون کون سے مشہور افراد یا مہم جو شامل رہے؟ ایلڈوراڈو کی کہانی کا لاطینی امریکہ کے قدیم ثقافتی پس منظر سے کیا تعلق ہے؟ کیا آج کے دور میں ایلڈوراڈو کی تلاش جاری ہے؟ ایلڈوراڈو کے بارے میں کون کون سی مشہور کتابیں یا فلمیں بنائی گئیں؟ یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ مکمل معلومات کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ایلڈوراڈو کی کہانی کا آغاز جنوبی امریکہ کی لوک داستانوں سے ہوتا ہے۔ ان کہانیوں میں ذکر ہے کہ کولمبیا کے علاقے میں موسیقا قبیلے کا ایک ایسا حکمران تھا جو ایک جھیل میں سونے کے زرات اپنے جسم پر لگا کر نہاتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ سونے کی اشیاء بطور قربانی پیش کرتا تھا۔ یہ قصے یورپی مہم جوؤں کے لیے کشش کا باعث بنے، خاص طور پر 16ویں صدی میں جب ہسپانوی نوآبادیات امریکہ میں سونے کی تلاش میں تھیں۔ ایلڈوراڈو کے وجود کی خبر نے انہیں پہاڑوں، جنگلات اور دریاؤں کی ناقابل تسخیر مہمات پر مجبور کر دیا۔ دوستو، ایلڈوراڈو کی تلاش نے کئی مشہور مہم جوؤں کو جنوبی امریکہ کی خطرناک سرزمین پر پہنچایا۔ ان میں فرانسسکو اوریانا، سر والٹر ریلی جیسے نام شامل ہیں۔ انہوں نے دریائے ایمیزون اور اورینوکو کے جنگلات کو گھنگالا، لیکن ایلڈوراڈو کا وجود صرف ایک خواب ہی ثابت ہوا۔ ایلڈوراڈو ایک قدیم افسانوی شہر ہے جو سونے سے بھرپور اور بے پناہ دولت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ تصور 16ویں صدی میں اسپین کے نوآبادیاتی دور میں پیدا ہوا، جب یورپی مہم جو اور فاتحین جنوبی امریکہ میں نئے علاقوں کی کھوج میں نکلے۔ دوستو، یہ کہانی جنوبی امریکہ کے ایک مقامی قبیلے موسیقا سے جڑی ہے جو آج کے کولمبیا میں آباد تھے۔ موسیقا قبیلے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کا حکمران ایک رسم کے دوران اپنے جسم پر سونا مل کر ایک جھیل میں غوطہ لگاتا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر اسپینی فاتحین نے اس جگہ کو سونے کے ایک ایسے شہر کا تصور دیا جو مکمل طور پر خزانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس طرح اس شہر کی تلاش کے لیے بہت سی مہمات شروع کی گئیں۔ موجودہ دور میں ایلڈوراڈو ایک علامت بن چکا ہے جو بے پناہ دولت اور جستجو کی کہانیوں کو بیان کرتا ہے۔ اس شہر کے بارے میں کئی فلمیں بھی بنائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر کئی ناول بھی لکھے گئے۔ دوستو، یہ کہانی انسانی لالچ، مہم جوئی اور غیر حقیقی امیدوں کی بہترین مثال ہے۔ سونے کا یہ شہر حقیقت میں کبھی دریافت ہی نہیں ہوا اور مورخین کا ماننا ہے کہ ایلڈوراڈو صرف ایک افسانہ تھا جسے دولت کی لالچ میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ کچھ ماہرین کے مطابق یہ کہانی دراصل موسیقا قبیلے کی رسموں اور ان کے قدرتی وسائل کی مبالغہ آرائی پر مبنی تھی۔ دوستو، ایلڈوراڈو خواہ حقیقت ہو یا افسانہ آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کے تخیل کو متحرک کرتا ہے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دولت کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنی موجودہ حقیقت کی قدر کرنی چاہیے۔ ایلڈوراڈو کی کہانی نے ادب، فلموں اور آرٹ میں ایک خاص مقام پایا ہے۔ یہ آج بھی خزانے کی تلاش، خوابوں کی تکمیل اور انسانی تجسس کی نمائندگی کرتا ہے۔ لہٰذا دوستو، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایلڈوراڈو صرف ایک شہر ہی نہیں ہے بلکہ انسان کی مہم جوئی اور ناممکن کو ممکن بنانے کی خواہش کی بھی علامت ہے۔ اگرچہ آج تک اس شہر کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا، لیکن ایلڈوراڈو کی کہانی سننے والوں کو خواب دیکھنے اور نئی دنیا دریافت کرنے کی تحریک دیتی ہے۔ دوستو، ایلڈوراڈو سٹی کے بارے میں آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ ایلڈوراڈو کی کہانی دنیا کی دوسری قدیم خزانوں کی کہانیوں سے کس طرح مختلف ہے؟ اور ایلڈوراڈو کی کہانی نے انسانی نفسیات اور دولت کی خواہش پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔